چار چیزوں کو ناپسند مت کرو کیونکہ یہ چار فائدوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے بہنے والے پانی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ اندھے پن کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ زکام کو ناپسند نہ کرو کیونکہ زکام جذام کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کھانسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ کھانسی فالج کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ پھوڑے پھنسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ برس کی رگیں کاٹ دیتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ بیماریاں مضر مگر بندے کو اندھا ہونے، فالج، کوڑ اور برس کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح طبی لحاظ سے خارش تکلیف دہ تو ہے مگر مفید بھی ہے۔ اسی طرح بے شمار علماء فقہا کے ایسے واقعات ہیں، کسی کو قید کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو جلا وطن کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو سزا دی تو اس کا اثر عوام پر یوں پڑا کہ عوام جاگ گئی۔ لہٰذا کسی مصیبت و بیماری کا سامنا صبر سے کریں اور شکر سے رخصت کریں۔ آج کل ہر کھانے اور چیز میں ملاوٹ کا ہونا ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ مختلف اشیاء میں ملاوٹ کرنے کے بہت سے آسان طریقے ہیں۔ پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈالو اور اگر پانی کا رنگ براؤن ہو جائے تو جان لو یہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ ثابت دار چینی کی ڈنڈیوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر توڑیں۔ اگر آپ کے ہاتھ رنگدار ہو جائیں تو یہ ڈنڈیاں ملاوٹ زدہ ہیں۔ ثابت ہلدی، یہ مت سمجھیں کہ آپ ہلدی کی جڑیں استعمال کر کے خالص ہلدی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ملاوٹ زدہ ہو سکتی ہے۔ ہلدی کی جڑوں کو کاغذ پر رکھیں اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ اگر کاغذ پیلا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہلدی کی جڑیں جعلی ہیں۔ سیب، کچھ لوگ سیب کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر پالش کرتے ہیں۔ اگر سیب کے کاٹنے کے دوران اس کے اوپر سے سفید چیز اترے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر ویکس لگایا گیا ہے۔ ثابت کالی مرچ، اگر ثابت کالی مرچ چمکدار ہو اور اس میں سے کیروسین آئل کی بدبو آ رہی ہو تو یہ ملاوٹ زدہ ہے۔ زیرہ، اگر آپ زیرے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پیسیں یا رگڑیں اور آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ ناریل کا تیل، اگر تیل کو فریج میں رکھیں جو چیز جم جائے گی وہ ناریل کا تیل ہے اور جو مایع رہ جائے گا وہ ملاوٹی اجزاء ہوں گے۔ روئی میں شہد کو بھگوئیں اور اس روئی کو آگ لگائیں۔ اگر آسانی آگ لگ جائے تو شہد خالص ہے اور اگر چڑ کی آواز آئے تو اس میں ملاوٹ ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سرخ مرچ ملاوٹ شدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: قرآن کی تلاوت، غور و فکر کے ساتھ، پیٹ خالی رکھنا یعنی روزہ رکھنا، رات کا قیام یعنی تہجد، اور سحری کے وقت تضریع یعنی دعا کرنا۔ صالحین کے مجلس میں بیٹھنا، اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے جبکہ غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں، ایسے ہی خوشی کے آنسو میٹھے جبکہ غمی کے آنسو نمکین یا کڑوے ہوتے ہیں۔ اس پر بعض علماء نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے پر آنسو آئیں تو مذکورہ طریقے سے معلوم کیا جائے کہ رضا ہے یا نہیں۔ خوشی کے آنسو ٹھنڈے، میٹھے اور غمی کے گرم نمکین ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی میں صرف پانی آنکھوں کے ذریعے نکلتا ہے جو کہ اصل کے اعتبار سے ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے۔ غمی کی صورت میں پانی نہیں بلکہ خون ابل کر جل کر نکلتا ہے جو کڑوا اور جلا ہوا گرم ہوتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور زندگی خود بخود آسان ہونے لگے گی۔ سردیوں میں لگاتار 7 دن تک دودھ کے ساتھ انجیر کا استعمال کرنے کے زبردست فائدے ہیں جو آپ کی جنسی زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ یہی وجہ ہے کہ حکمت اور طب میں انجیر کو نہایت اعلیٰ غذائی دوا کا درجہ حاصل ہے۔ خصوصاً سردیوں میں اس کا استعمال جسم و دماغ اور جنسی قوت کے لیے حیرت انگیز طور پر کیا جاتا ہے۔ انجیر کمزور، دبلے اور ناتواں افراد کے لیے قدرتی نعمت ہے۔ جسم کو
فربا اور متوازن بناتی ہے، رنگت نکھارتی ہے اور چہرے پر سرخی اور سفید دلاتی ہے۔ انجیر کا عام پھل ضرور ہے لیکن غذائیت کے لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ انجیر کو عربی میں تین، پنجابی میں انجیر اور بنگالی میں انجیر کہا جاتا ہے۔ اس کا نباتاتی نام فیکس کریکا ہے۔ یہ نازک پھل ہے، اسی لیے اس کی بہترین شکل خشک انجیر مانی جاتی ہے جو ہر موسم میں فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کے اندر قدرتی شکر، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس اور معدنی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ خشک اور تازہ دونوں انجیر میں وٹامن اے، وٹامن سی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انجیر ایک مکمل غذائی دوا ہے۔ سردیوں میں رات کو 3 سے 4 لے لیں۔ انجیر قبض کشا ہے، خون کو صاف کرتی ہے، سرخ ذرات میں اضافہ کرتی ہے، گردے اور مثانے کی پتھری کو ختم کر کے تحلیل کرتی ہے اور شدت پیاس کو کم کرتی ہے، جسم میں پسینہ لاتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا، دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے، آپ کے حافظے کو مضبوط بناتی ہے، ذہنی تھکن کو اور بوجھ کو کم کرتی ہے اور اس سے آپ کی نیند بہتر آتی ہے۔ بھگوئی ہوئی انجیر دن میں 2 بار کھانے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر بچوں کی نشوونما کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ کھانسی ہو چاہے دمہ ہو، بغلم میں بھی یہ فائدہ دیتی ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، بالوں کی نشوونما تیز ہو جاتی ہے۔ کمر درد میں روزانہ 3-4 انجیر فائدہ دیتی ہیں۔ ہمیشہ صاف، نرم اور اچھی کوالٹی کی انجیر استعمال کریں۔ بہت زیادہ کالی، سخت یا کیڑے لگی ہوئی انجیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ انجیر غذا بھی ہے اور دوا بھی اور نعمت بھی، شرط یہ ہے کہ باقاعدگی اور اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اول، صلہ رحمی کرنے والا، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں کشادگی کی جاتی ہے۔ دوم، وہ عورت جس کا خامد یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو اور اس نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوان کر دیا اور وہ فوت ہو گئیں۔ سوم، وہ شخص جس نے کھانا پکایا اور یتیموں اور مسکینوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بندے کے 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے، دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں موچی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں پوچھنے لگا تو خود ہی کہنے لگا، یہ تو محض خواب ہے، اس کا کیا اختیار ہے؟ چنانچہ اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی تجھ سے زیادہ افضل ہے، مگر اس مرتبہ بھی اس نے خواب کی طرف توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا۔ بار بار خواب میں جب اسے موچی کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ پہاڑ سے اترا اور اس موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے جب اسے دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بڑی عقیدت سے اس عابد کی دست بوسی کرنے لگا۔ پھر عرض گزار ہوا، حضور آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ عابد کہنے لگا، میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ موچی خاموش رہا، گویا وہ اپنے عمل کے بارے میں بتانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں اور حرام مال سے بچتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے جو سارا دن میں کمائی عطا فرماتا ہے، میں اس میں سے آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو باعث فضیلت ہو۔
یہ سن کر عابد اس نیک موچی کے پاس سے چلا گیا اور دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسے خواب میں کہا گیا، موچی سے پوچھو کہ کس چیز نے تمہارا چہرہ زرد کر دیا ہے۔ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے؟ آخر کس چیز کا خوف تجھے دامنگیر ہے؟ موچی نے جواب دیا، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے بہتر ہے اور میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں اور خود کو سب سے زیادہ گناہ گار تصور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عابد واپس اپنی عبادت خانے میں چلا گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آئیں وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مرنے کے بعد نکاح نہیں کریں گے، نہ میں آپ کے بعد نکاح کروں گی اور نہ آپ میرے بعد نکاح کیجیے گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میری بات مانو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جی مانوں گی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بعد نکاح کر لینا، اور پھر دعا کی، اے اللہ ام سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر سے نواز دینا، جو نہ اسے غمگین کرے نہ اسے اذیت دے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام سلمہ سے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا۔ یوں ام سلمہ امیر المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن گئی۔ نیک شوہر نہ صرف زندگی میں بلکہ اپنے بعد بھی بیوی کو بہتر کا مشورہ دیتا ہے۔ معلوم ہوا میاں بیوی کا باہم ایسا عہد کرنا معیوب نہیں، اور اگر ایسا عہد کر لیں تو بعد میں بہترین مل جائے تو نکاح کر لینا بہتر ہے۔